مع الوجود والعذاب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، پروردگار عالم نے بہت ہی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جن کو پروردگار عالم جل مجل کریم نے پوری کائنات کا نبی بنایا۔ میری کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر، رب کائنات کا ارشاد جو حضور کی زبانی وحی ترجمہ سے کروایا گیا، میرا اللہ فرماتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب یہ اعلان فرما دو اے سارے کے سارے انسانوں، میں تم سب کی جانب تمہارے رب کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورہ الاعراف ہے، میری کریم آقا رسول عربی کو میرا اللہ فرماتا ہے محبوب تم اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے سارے کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ رب العزت جل وعلا کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جو اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے، اس اللہ کا رسول ہوں۔ لا الہ الا ہوا، جس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم پہ لازم ہے تم ایمان لو اللہ تعالیٰ پر بھی، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، وہ نبی جو نبی امی ہے۔ فرماتے ہیں رب کریم الذی، وہ لوگ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو وہ رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے کلمات پر، واتبعوہ،
اور ان کی اتباع کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم کو ہدایت کی دولت میسر آئے۔ اس نبی کے امتی جو ساری انسانیت ہی نہیں بلکہ حدیث سے بارکہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں بعثت الی الخلق کافہ، بعثت مجھے مبعوث کیا گیا ہے الی الخلق کافہ ساری مخلوق کی جانب۔ جس پر لفظ مخلوق صادق آتا ہے، جس پر بھی لفظ مخلوق صادق آتا ہے، وہ ساری کی ساری اشیاء میرے نبی کی امت میں شامل ہیں۔ جس پر بھی لفظ مخلوق صادق آتا ہے، کائنات میں صرف دو ہی ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سارے کے سارے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے سوا باقی سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ میرے نبی ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ درخت ہے، پتھر ہے، حجر و شجر ہیں، کائنات کی وہ ساری کی ساری اشیاء، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جن پر لفظ مخلوق صادق آتا ہے وہ سارے میرے نبی کی امت میں شامل ہیں۔ میرے نبی اللہ تعالیٰ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، ہماری طرف نبی بن کے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان مجید میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ پیش فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی گئی، سورۃ الاعراف کی ان سے پچھلی آیات برکہ میں نے 157 نمبر برکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان سے پچھلی آیات برکہ میں پروردگار عالم جل وعلا نے وہ سارے کا سارا واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر بلا کر رب کائنات نے تورات عطا فرمائی تھی، موسیٰ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ جب قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی میں انہوں نے پایا، گائے کے پرستش کر رہے تھے، تو پھر آپ نے اپنے بھائی جان کو بھی معاذ اللہ تعالیٰ اس انداز سے کچھ نصیحت فرمائی، میں کہوں گا سخت جملہ نبی کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے بھائی جان کو نصیحت فرمائی، جو تورات تھی اس کو زمین پر پھینک دیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے غصہ میں، اور پھر پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازا جب آپ نے رب کائنات جل وعلا کی بے پایاں رحمتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے اس عمل پر جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا، میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، شاید آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو گئے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 راتوں کے لیے روز و شب کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے تورات لینے کے لیے، طور پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں سامری نامی بدبخت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا وہ سونا اور چاندی جمع کیا جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کو جو مال غنیمت میں ملا تھا۔ ان پر مال غنیمت حرام تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مال غنیمت میرے کریم آقا کی امت کے لیے حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ سامری نے وہ سارا سونا اور چاندی لے کر اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں حضرت جبریل امی کے سواری کے قدموں کی خاک ڈال دی تو وہ زندہ بچڑوں کی طرح بولنے لگا۔ تو سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا اور بتایا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ باللہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے طور پر گئے ہیں، اللہ تو یہ ہے۔ بدبخت یہودی سامری کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے اس گائے کے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے تو آپ نے اپنے بھائی جان کو سخت نصیحت فرمائی کہ تم نے میری عدم موجودگی میں کیا کیا۔ ان کی ریش انور کو، ان کے سر مبارک کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، کھینچا، اور آپ نے اپنی قوم سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ پھر اس جرم کی پاداش میں جو ان لوگوں نے کیا تھا،
70,000 کے قریب بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کے حکم پر قتل کر دیے گئے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی 70,000 کے قریب جو بنی اسرائیلی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اور یہ حکم اتنا سخت تھا، اتنا سخت حکم تھا کہ تم دوزانو ہو کے بیٹھ جاؤ گے یا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ گے، اپنا سر نیچے کر لو گے، اپنے دونوں ہاتھ پسے پشت کر لو گے، خود یہ نہیں کہ کوئی رسی سے باندھے گا، نہیں، اپنے ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے کر لو، اپنے سر کو جھکا لو، اور انہی کے عز و کربا جو ایمان والے تھے، جنہوں نے بچڑے کو پوجا نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی گئی تھیں کہ ان کو تم قتل کرو۔ اور ان کے لیے حکم تھا جن کو قتل کیا جانا تھا کہ اگر کسی نے نگاہ اٹھا کر اپنے قاتل کو دیکھا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جس نے معاذ اللہ فطری تقاضے ہوتے ہیں کہ بندہ ہاتھ آگے کرتا ہے، جس نے اپنا ہاتھ پیچھے سے کھولا آگے کیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اتنی سخت پابندی ان پہ لگائی گئی تھی، دونوں نے سر جھکا لیے، اپنے ہاتھ پسے پشت کر لیے، اور پھر ان کو قتل کیا گیا۔ مفسرین اکرام نقل کرتے ہیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، کہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ رب العزت میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، مولا تعالیٰ جل حکیم ہمیں معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان معافی فرما دیا۔ جب اعلان معافی فرما دیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا، تو پھر پروردگار عالم نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے رب کائنات کی رحمتوں کی وسعت کو دیکھا، تو چونکہ آپ کو جو تورات عطا کی گئی تھی اس میں تفصیل لکل شے، ہر شے کا مفصل بیان تھا، میرے نبی کا بھی ذکر تھا اور میرے نبی کی امت کا بھی ذکر تھا۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی امت، بالخصوص صحابہ کرام، بالخصوص صحابہ کرام، ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر بھی دی ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ عظمتیں، وہ شرافتیں، وہ کرامتیں، وہ رفعتیں جو رب کائنات نے میرے کریم آقا کی امت کے لیے مقرر فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے وہ سب کچھ تورات میں پڑھا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا تعالیٰ جل مجرکیم، اے میرے اللہ، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما دے اور آخرت بھی۔ آپ نے بات کو غور سے سننا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے کیا مانگا؟ دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی بھی۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا اپنی قوم کے لیے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، مولا تعالیٰ ہم نے تیری جانب رجوع کر لیا ہے، ہم اس راہ پہ آ گئے ہیں جو تیرا راستہ ہے، جس راستے کی جانب تو نے ہمیں بلایا، ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کے لیے پیش کر دیا، تیرا حکم آنا، تیری نافرمانی جو ہوئی تھی اس نافرمانی کے تدارک میں ہم نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، ہم تیری طرف رجوع لے آئے ہیں، اس لیے مولا تعالیٰ جل حکیم تو ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت کی بھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ تم کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ دعا مانگی تھی، اس قسم کی دعا، بین ہی یہ دعا نہیں ہے،
انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ مولا تعالی جل کریم وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہمیں دے دے، ہم تیری جانب رجوع لا رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا تھا، بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا تھا، ہم نے مانگا نہیں، ہم کو رب نے حکم دیا تم مانگو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا تھا، رب نے ان کو عطا نہیں کیا، رب نے ان کو عطا نہیں کیا، جس طرح ابھی آپ سنیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے مانگا، رب نے عطا نہیں کیا، ہمیں حکم دیا تم مانگو۔ اب بات سمجھیں گے آپ جو میں عرض کروں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا مولا تعالیٰ وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مولا تعالیٰ دنیا کی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما دیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا تعالیٰ جل وعلا ہم تیری جانب رجوع لا رہے ہیں، تیرے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ قَالَ، اللہ نے جواب کیا دیا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ مانگا نا، تو سنیے میرے رب کا جواب کیا تھا۔ قال، رب نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، ساری بلائیاں نہیں دوں گا تمہیں، جو گستاخی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، میرا عذاب پہنچے گا اسے، شکلیں بگاڑ دوں گا ان کی۔ جس طرح اس کے بعد ایسی ہوا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد وہ جو لوگ ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا تھا۔ میرے رب نے فرمایا نہیں اے موسیٰ، میں وہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تمہیں عطا نہیں کروں گا، جو ان میں گستاخی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس پہ شک نہیں کہ میری رحمت ہر شے کو محیط ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ یعنی یہ اے موسیٰ بات یہ نہیں کہ میری رحمت کوئی تھوڑی ہے، میں تمہیں دے دوں گا تو باقیوں کو کیا دوں گا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اے موسیٰ سنیے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اس کو لکھ لیا ہے، یہ میں عطا کروں گا۔ کن کے لیے میں لکھا؟ للذین، ان لوگوں کے لیے لکھا ہے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو، یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی لانے والے ہوں گے۔ یعنی اے موسیٰ جو تم مانگ رہے ہو نا، میں نے وہ تحریر فرما دیا، لفظی معنی میں لکھوں گا، یعنی عطا کروں گا ان کو جو تمہاری تورات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ جو متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو زکوٰۃ دیں گے، میں ان کو۔ زکوٰۃ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بھی دیتی تھی، قارون نے زکوٰۃ ہی کا انکار کیا تھا جو تباہ و برباد ہوا تھا۔ تقوی انہوں نے بھی اختیار کیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا تھا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بھی تھا، اگرچہ سب کے دل میں نہیں تھا مگر ایسے تھے نا جن کے دل میں تھا، اس لیے انہوں نے خود کو قتل کے لیے پیش کیا تھا، وہ اپنے رب سے ڈر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے توبہ کی اور بڑی بہترین توبہ کی کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ وہ بھی متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیہ بارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی، الذین، موسیٰ بتائیں ہم وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، جن کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کریں گے، وہ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے محبوب مکرم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ میرے نبی کی امتی ہیں۔
وہ نبی آخر الزمان کے امتی ہیں جن کو یہ نعمتیں میں عطا فرماؤں گا۔ جن نعمتوں کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ اے رب کریم یہ نعمتیں مجھے عطا کر دے، میں نہیں عطا کروں گا، میں نعمتیں ان کو عطا کروں گا۔ ہم کو حکم دیا تم مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم مانگا کرو میں تم کو عطا کروں گا۔ میرے نبی کو یہ دعا بڑی محبوب تھی، بڑی محبوب تھی، میرے نبی مانگا کرتے تھے، بڑی جامع دعا ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں جو اتباع کریں گے اس رسول کی، جو رسول النبی الامی، وہ نبی جو امی ہیں، الذی جس کو وہ پائیں گے، یجدونہ مکتوباً لکھا ہوا پائیں گے وہ، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، میں اس محبوب کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی فرماؤں گا۔ اے موسیٰ تیری تورات میں جس نبی کا ذکر ہے نا، میں اس نبی کے امتیوں کو وہ چیز عطا کروں گا۔ ابھی تورات نازل ہوئی تھی، انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، بات موسیٰ کلیم اللہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ تو بہت عرصہ بعد میں تشریف لائے ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل پر ابھی پہلی کتاب نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل پر صحائف تو نازل ہوئے تھے، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی کتاب نازل ہوئی ہے۔ ابھی زبور بھی نازل نہیں ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بنی اسرائیل کا سب سے آخری زمانہ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا میں اس کا ذکر تورات میں بھی فرمایا ہے، اور میں انجیل میں بھی اس نبی کا ذکر کروں گا۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، میرا محبوب لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، وینہاہم عن المنکر، اور میرا محبوب لوگوں کو گناہ سے روکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو۔ یہ عبد ناچیز بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اتنے قریب محبوب کا امتی بنایا۔ پھر ارشاد کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ دراصل یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے نبی کی ذمہ داری انبیاء کی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرا نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ نبی ہی نہیں، نبی کے غلام بھی یہ عمل کریں گے۔ کتنا کرم ہے میرے اللہ کا، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی جو جلوہ فرما ہوں گے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ میرا نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلال اور حرام کرنا اختیار میرے رب کا ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دے دینا، کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، یہ اختیار میرے رب کا ہے۔ یہاں میرا اللہ فرماتا ہے میرا وہ محبوب وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ میرا وہ محبوب کتنا کریم ہوگا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور میرا محبوب ان کے بوجھ دور فرما دے گا، ان کی مشکلیں دور فرما دے گا۔ وہ مشکل کشا نبی ہوگا، وہ حاجت روا نبی ہوگا، وہ لوگوں کی مشکلوں کو اے کاش اے کاش اے کاش
لوگ عقل سلیم کی دولت رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ کی عزت کی قسم، تو قرآن کریم تو نعت مصطفیٰ کے ایک حسین گلستان ہے، ایک باغ ہے۔ ہر آیا برکہ اپنے اندر ایک مخصوص خوشبو رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ نبی ان کے بوجھ اتار دے گا۔ ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور گلے کے وہ پھندے جو بنی اسرائیل کی گردن میں پڑے تھے، میرا نبی وہ سارے کے سارے اتار کر ان کو آزاد فرما دے گا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میرا اصل موضوع کچھ اور ہے۔ بنی اسرائیل پر کچھ پابندیاں تھیں، وہ جانوروں کی عام چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے حرام تھی۔ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ ان پر حرام تھا۔ ہر ناخن والے جانور ان پر حرام تھے۔ اگر نجاست بدن پہ لگ جاتی بعض اوقات کاٹنا پڑتا یا جلانا پڑتا، اگر کپڑے پہ لگ جاتی کپڑے کو کاٹنا یا جلانا پڑتا۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں کہ بعض اوقات توبہ کی قبولیت کے لیے خود کو قتل کے لیے پیش کرنا پڑتا۔ میرے نبی کی شان کریمی ہے، کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی تھی، میرے نبی نے اپنی امت کے لیے ان کو حلال قرار دے دیا۔ وہ سارے بوجھ اور پھندے جو ان اقوام پر تھے، میرے کریم آقا نے اپنی امت سے سارے دور فرما دیے۔ ایمان سے بتائیے اس سے بڑھ کر مشکل کشائی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر حاجت روائی کیا ہوگی؟ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ فالذین آمنوا بہ، تو پھر وہ لوگ جو ایسے رسول پر ایسی شانوں پر ایمان لائیں گے، جو ایمان لائیں گے وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم و توقیر کریں گے، وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم و توقیر کریں گے، اس کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہیں گے، وَنَصَرُوهُ، اس کی غلامی کا پٹا گردن میں سجائیں گے، ان کی مدد کریں گے، یعنی ان کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کی جو قرآن کریم کی شکل میں ان پر نازل ہوا۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بارکہ کی اس آیہ بارکہ کا 157 نمبر آیہ بارکہ سورۃ الاعراف کا میں نے ترجمہ پیش کیا۔ اگر اس کی پوری میں شرح بیان کروں گا تو میرے جیسا ایک معمولی بندہ الحمدللہ تعالی معلوم نہیں کتنے گھنٹے اسی موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی، مگر میں سارے آیہ بارکہ کا نہیں بلکہ ایک وہ اس میں جملہ میں جس کا ترجمہ کیے بغیر آگے گزر گیا، الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، رسول نبی امی، کیا بلا؟ رسول نبی امی۔ میں نے اس کا ترجمہ نبی الامی و امی نبی ہی کیا ہے، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ آج میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ رسول جس کو اللہ نے بھیجا،
ارسال کیا، ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جانب خط ارسال کیا جس کو اللہ نے بھیجا۔ نبی نبأ خبر کو کہتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، اے محبوب جو ہم آپ کی جانب القاء فرما رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے بتا دیے ان کو ان کے نام۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نبی کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے بتانے سے، کیونکہ نبی کو یہاں اللہ نے رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے جن کو بھیجا وہ جو نبی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ وہ جو غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا بھیجا گیا غیب کی خبر دینے والا۔ الامیش، وہ غیب کی خبریں دینے میں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو رب نے بھیجا ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ ان کی کس قدر اثر اعلی شان ہے، وہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، وہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جس کو رب نے نبی بنا کے بھیجا، اور جس کو رب نبی بنا کے بھیجتا ہے اس کو کس انداز سے تعلیم و تربیت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا پروردگار عالم جل وعلا تفصیلی واقعہ ذکر فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کے بارے میں رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا تھا، فرشتوں نے کچھ معروضات پیش کی تھی۔ میں اعتراض نہیں کہوں گا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، گستاخ نہیں ہیں۔ فرشتوں نے معروضات پیش کی تھی اور میرے اللہ نے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لفظ کل ہے، جب اللہ نے آدم کو ہر شے کا نام بتا دیا اور ان کے افعال کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ ان کا استعمال آدم نے کرنا تھا، اولاد آدم نے کرنا تھا، فرشتوں نے نہیں کرنا تھا۔ میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ آج ایجاد ہوا، جو آئندہ ایجاد ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ حضرت آدم کے وسیلہ سے اولاد آدم کا دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور یہ سب حضرت آدم کو بتا دیا گیا۔ یہ ان کی نسل کے دل میں، یہ نسل در نسل آگے چیز بڑھتی ہوئی ان کے دل میں آئی ہے۔ رب کائنات آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا، پھر فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے چیزوں کے نام بتائیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اب سارے آدم کو سجدہ کرو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو علم دیتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو بنا، فرشتہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، فرشتہ جانتا ہے۔ کیا بھلا فرشتہ؟
فرشتوں کا علم تو آدم کے سامنے بھی نہ چل سکا تو جس کے پیچھے آدم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا پہلی جلد میں ایک طویل حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں ابن عساکر کے حوالہ سے۔ میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اپنے لخت جگر حضرت شیس کو بلایا، فرمانے لگے بیٹے میں تجھے بحیثیت والد وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا ساتھ محمد مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ پھر اس کی علت، اس کا سبب، اس کی توجیہ بیان فرماتے فرمایا میرے بیٹے جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسد انور میں روح کو داخل کیا تھا، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے ساق عرش پر لکھا پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پڑھا تھا۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کے راستے سے آپ کے جسم انور میں داخل کی گئی تھی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ جب روح مقدس آپ کے مبارک دماغ تک پہنچی، بعد مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے چھینک لی تھی اور آپ نے الحمدللہ بھی کہا تھا۔ یہ کس کے سکھانے سے کہا تھا؟ فرشتوں نے یرحمک اللہ بھی کہا تھا، جواب دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ اب قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کے پورے جسد انور میں روح ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، دماغ بھی داخل ہوئی، آنکھیں کھولی تو اب کیا فرماتے بیٹے جب میرے جسم میں روح داخل ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو ساق عرش پر لکھا پڑھ لیا تھا۔ بتا آدم کو کس نے پڑھایا تھا؟ اور پھر بات حیرانی کی ہے، صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں۔ میرا نام لکھا ہوتا ہے سید محمد سعید الحسن، لکھا ہوتا ہے نا، سید الگ ہے، محمد الگ ہے، سعید الگ ہے، حسن الگ ہے، یہ چار نام ہیں۔ پہلا نام میری صفت ہے، حضور کی نسل پاک سے ہونا۔ دوسرے تین نام میرے والد ذی وقار اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے تین نام ملا کر میرا نام رکھ دیا، محمد، سعید اور حسن۔ درمیان میں سعید میرا نام رکھا، سعادت مند نیک بخت، پہلے میرے نبی کا نام اور آخر میں میرے نبی کے نواسے کا نام، درمیان میں میرا نام رکھ دیا، چل ان کے صدقہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آگے نبی ہوں گے، بعد میں نواسا ہوگا، درمیان میں یہ آ جائے گا۔ انہوں نے مجھ پہ کرم کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے، بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اب ایک تیسرا شخص جب آئے گا وہ دیکھ کر پڑھے گا محمد، سعید، حسن، سید، یہ تو چار ہیں، ایک صفت ہے، تین نام ہیں، وہ کہے گا شاید یہ ایک بندہ ہے یا کتنے بندے ہیں، یہ ایک ہی بندے کے نام ہیں۔ اہل عرب ایک ایک تنہا تنہا نام رکھتے ہیں، مفرد رکھتے ہیں، وہ تو اس یوں ملا کے نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ صفت اور موصوف، جس طرح عبداللہ، وگرنہ تنہا تنہا نام ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو اس کو تین نام سمجھے گا نا۔ جب حضرت آدم نے پڑھا تھا اللہ اور محمد، میں نے کیا کہا؟ جل ملکیم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دو نام جان بوجھ کے لیے ہیں۔ جب آپ لفظ لا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے،
یہ محراب پر لکھا ہوا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جملہ جو توحید پر مشتمل ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ جو رسالت کا شاہکار ہے۔ ان دونوں جملوں میں پہلے جملے کا آخری لفظ لفظ اللہ ہے۔ یہ دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، آخری لفظ کون سے ہے؟ اللہ، اور اگلا کون سا لفظ کون سا ہے؟ محمد۔ اللہ اور محمد یوں ملے ہوئے ہیں کہ درمیان میں نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی شوشہ ہے، نہ واو عاطفہ ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں نا۔ محمد سعید الحسن ملے ہوئے ہیں، یہ ایک شخص کے تین نام ہیں۔ محمد سعید الحسن ایک شخص کے جو تین نام ہیں، آدم کو کیسے پتا چل گیا اللہ اور ہے محمد اور ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ بتائیے ان کو کیسے بتایا؟ پھر کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آدم یہ بھی جان گئے اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے یہ سب کس سے بتایا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، جاہل مطلق ان کو ان پڑھ نہ کہے۔ وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ علم تو آدم کا ہے، اور آپ کے علم میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب نمرود کے سامنے گئے تھے، وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، آپ کو گرفتار کر کے نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور پہلے بھی جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ماں سے باہر تشریف لائے تھے تو آپ نے سورج چاند اور ستاروں کی ربوبیت کو باطل قرار دیا تھا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے جو ڈوب جانے والے ہیں۔ پتہ ابراہیم کو کس سے خبر دی تھی؟ میرا اللہ جل مجدہ پھر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الم ترى، اے قرآن کے قاری کیا تو نے کبھی غور کیا، تو نے دیکھا الی الذی، اس بندے کی جانب، اس خبیث کی جانب کہ حاج ابراہیم، جس سے حجت بازی کی تھی، جھگڑا کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، اس نمرود کو اسے کہا تھا تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیا تھا یہ سر صرف اس کے سامنے جھکے گا جو میرا رب ہے، میرے رب کے سوا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو اسے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ میرا اللہ ہوا کہ ارشاد فرماتے ہیں الم ترى، کیا تم نے دیکھا ہے قرآن کے قاری؟ اگر میرے کریم آقا رسول مجم رحمت عالم مراد ہیں تو پھر بات بڑی عرف اور اعلیٰ ہے۔ محبوب تم نے ملاحظہ کیا نا اس بندے کو، گویا میرے نبی ملاحظہ فرما رہے تھے ان کے لیے مبارکہ میں الم ترى الی الذی، کیا تم نے دیکھا اس بندے کو، حاج ابراہیم فی ربہ، جس ابراہیم کے رب کے بارے میں ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی تھی، ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ نمرود کو ایک بڑا بادشاہ بنا رکھا تھا، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ اذ قال، جب اس نے یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ نہیں کہا نمرود کو تھا، کہا کب تھا؟ ابراہیم علیہ السلام غار سے جب باہر تشریف لائے ہیں تو آصر نے آپ کو بت دیے کہ بازار میں بیچ کے آؤ، آپ نے ان کی بڑی تذلیل کی، لمبا واقعہ ہے، بڑی تذلیل کی، بڑی توہین کی، اور آپ کہا یہ کسی کو کیا دے سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر قوم کے لوگ جب میلہ منانے کے لیے بستی سے باہر گئے تھے تو ان کی عدم موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ ابھی آپ کا بچپنا تھا، اوائل عمری تھی، ابھی آپ کا کیا عمر کتنی تھی؟ بالکل بچپنا، اوائل عمری،
عمر کے ابتدائی ایام تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ اس نے سارے بتوں کو توڑا ہے۔ نمرود کے دربار میں اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ نمرود معدن کو سزا دے گا، تو ابراہیم نمرود سے بات کر رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت کیا نہیں ہے، یہ بات ان کے بچپنے کی ہے۔ جب نمرود کو سجدہ نہ کیا، اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ کس نے بتا دیا تھا ان کو؟ پھر اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مالک ہے زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ کیا پیدا ہوتے بچے کس بات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو نمرود کے زمانہ میں ہر جہاں میں شرک ہی شرک تھا، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، نمرود کی پرستش کرتے تھے، چاند سورج ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم نے سب کا انکار کر کے بتوں کو توڑ کر نمرود کو بتایا یہ رب نہیں، رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ قال، اس سے جواباً بکواس بکی، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیش واقعہ آیا جو آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے کو قتل کر دیا، ایک کو رہا کر دیا، کہا دیکھا ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا یہ عقل کا اندھا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا مالک ہونا اور بات ہے اور یہ عمل کرنا اور بات ہے۔ اس لیے آپ نے جو دوسری دلیل دی نا یہ لاجواب دلیل تھی۔ فرمانے لگے قال ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس اب سمجھ لے، تو بے وقوف ہے، سمجھ نہیں پایا کہ زندگی اور موت کا مالک ہونا اور بات ہے، کسی کو مار دینا قتل کر دینا اور بات ہے، اور کسی مردے کو زندگی کون دے سکتا ہے سوائے میرے رب کے؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر تو موت زندگی کا مالک ہے تو جس کو تو نے قتل کیا کر اس کو زندہ، مگر آپ نے ایسے نہیں فرمایا، دلیل دوسری دے دی فَإِنَّ اللَّهَ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق کی جانب سے سورج طلوع کرتا ہے، فاتی بها من المغرب، تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر۔ کتنی بڑی دلیل دی تھی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا مقبوط الحماس ہو گیا، ہوش کے طوطے اڑ گئے، جواب نہ دے سکا۔ میرا اللہ فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی دولت دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بڑا آگے بھیجتا ہے، یہ وہ نبی ہیں جو میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی سید الانبیاء ہیں، میرے نبی نبیوں کے نبی ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں انبیاء کی جو میرے نبی کے مقتدی ہیں، میرے آقا ان کے مقتدا ہیں۔ فرماتے قیامت کے لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم و ماں سوا سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جہاں رنگوں میں تشریف لائے، سیدہ مریم کی جانب القاء فرمایا گیا ان کو، اور ولادت کے بعد سعادت کا وقت قریب آیا تو میرے اللہ نے حکم دیا اے مریم بستی سے باہر نکل جاؤ۔ سیدہ مریم بستی سے باہر نکل گئی، بیت اللحم سلاٹر ہاؤس، بچڑ خانہ، مذبح خانہ، جو یہودیوں کا مذبح خانہ تھا، جو انہوں نے جنگل میں جانوروں کو ذبح کرنے کی ایک جگہ بنا رکھی تھی، جس کو آپ سلاٹر ہاؤس یا بچڑ خانہ کہتے ہیں یا مذبح خانہ کہتے ہیں۔
سیدہ مریم کو حکم دیا کہ جنگل بیابان کی جانب نکل جاؤ، حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ان کے دل میں۔ سیدہ مریم جنگل کی جانب نکل گئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، درد محسوس ہوا۔ اللہ نے فرمایا خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلا، تازہ تر و تازہ کھجوریں اوپر سے نازل ہو جائیں۔ آپ نے کھجوریں کھائیں، پانی کا چشمہ آپ کے قدموں تلے پیدا ہو گیا، پانی پیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب آئیں، قوم کی جانب آئیں۔ آپ کا گھر مسجد اقصیٰ کے مشرقی کنارے پر تھا، مشرقی جانب تھا۔ مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصہ میں آپ کے لیے حجرہ بنایا گیا تھا۔ سیدنا زکریا آپ کے خالو، انہوں نے حجرہ بنایا تھا، وہیں آپ رہتی تھی۔ جب آپ اپنے کاشان مقدس کی طرف تشریف لائیں تو قوم کے سامنے سے آئی تھی، قوم وہاں موجود تھی۔ جب ان کی گود میں ایک بچے کو دیکھا، تفصیل آپ نے پڑھی سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں پڑھ لیجیے۔ بچے کو گود میں دیکھا تو قوم والے پر افسوستا ہوئے کہ اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ شخص حضرت عمران، حضرت مریم کے ابا جی حضرت عمران، جن کے نام پر اللہ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرما دی۔ حضرت عیسیٰ کے نانا جان وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي، آپ کی حضرت عیسیٰ کی نانی کا بھی ذکر کیا، اللہ نے آپ کے نانے کا بھی نام ذکر کیا۔ لوگ کہنے لگے عمران کی بیٹی، عمران تو بڑے اعلیٰ شخص ہیں، ہمارے امام و خطیب ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آقا ہیں، طہارت و تقویٰ کے اعتبار سے جوان روزگار ہیں، اور جہاں تک تیرے تربیت کرنے والے اس شخص کا ذکر ہے کہ جس کی تو بھانجی ہے، وہ تو زکریا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی زیر پرورش رہنے والی ایک لڑکی ہمارے امام و خطیب کی لفظ جگر، جو ہر اعتبار سے دونوں شخصیات یگانہ روزگار ہیں، تو یہ بچہ لے کے آئی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی ابھی، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مریم کو القاء کر دیا تھا، کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے نام پر روزے کی منت مان رکھی ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی تھا، اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اشارہ کیا، مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، اسے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے۔ مجھے پوچھ رہے ہو نا مریم اس بچے کو کہاں سے لے کے آئی ہو، مجھے نہ پوچھو، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو جو میری گود میں ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو قوم کے لوگ تو غصہ میں آ گئے، ہمارا مذاق اڑا رہی ہو، ایک ایسا فعل کیا جو اتنا برا، اور دوسرا مذاق اڑا رہی ہو، ہم اس سے کیا پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا نہیں، قرآن پاک میں ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال نہیں کیا تھا، لیکن جب حضرت مریم پر برافخور ہوئے، غصہ میں آئے، تو ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے حضرت عیسیٰ بول اٹھے۔ چہرہ تھا ماں کی جانب، ماں نے گود میں نہیں رکھا تھا نا، چہرہ تھا ماں کی جانب، ماں کی جانب سے سر گھمایا، چہرہ کیا قوم کی جانب پر، میں کہ انی عبداللہ، اور سنا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی ولادت باسعادت کو چند ساعت تو گزری، میں نہیں کہہ سکتا کوئی گھنٹہ گزرا تھا، 2 گھنٹے گزرے تھے، میرا اللہ جانتا ہے۔ ابھی تو بچے کو لے کے آئی ہیں، گود میں ہے، پہلا دن ہے، وقت کتنا گزرا تھا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے۔
مگر عیسیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی اعلان نبوت تو نہیں کیا، بتا دیا میں نبی بھی ہوں صاحب کتاب بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں صاحب۔ یہ علم ان انبیاء کا ہے جو میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کرے۔ پھر سوچو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے حضور انبیاء علیہ السلام دست بستہ حاضر ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام اتنے علم والے ہیں، تو میرے قریب آ کر رسول عربی کا علم کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی صمیم قلبی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جل وجل نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی، کیا بولا؟ عقل سلیم کی دولت۔ یہ عقل سلیم کی دولت ہر کسی کو میسر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم ہے، اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے، کیا بلا؟ وہ صرف مختصر ترین دو جملوں میں، دو لفظوں میں کائنات کی ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک نہیں نا، ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی خشک یا تر شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر اس بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے، مگر اس کا ذکر اس بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ میں نے جو عرض کیا نا، اللہ ہے نا، مختصر اور جامع ترین کلمات۔ آپ ذرا غور کیجئے، کسی بھی چیز کا نام لیجئے، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، یا وہ خشک ہوگی یا وہ تر ہوگی، ایسے ہیں نا، یا وہ خشک ہوگی یا وہ تر ہوگی۔ کائنات کی ساری چیزیں یا وہ خشک ہیں یا وہ تر ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کائنات کی ساری چیزوں کا ذکر میں نے قرآن میں دے دیا۔ پھر میرا رب فرماتا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان نے قرآن میرے نبی کو دے دیا، قرآن رب کریم نے میرے نبی کو سکھا دیا، قرآن رب کائنات نے میرے نبی کو سکھا دیا۔ میرے نبی کو کس قدر علوم عطا فرمائے نہیں ہوا کرتے۔ اگر ساری چیزیں بتا دی جائیں، میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، وقت تو تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے مگر سمجھانا بھی ضروری ہے۔ میرے کریم آقا سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رمضان مبارک کے اندر۔ پھر عرض کیا گیا رمضان مبارک کے کس عشرہ میں؟ میرے نبی نے فرمایا رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں۔ راوی کے لحاظ میں تب گزر غفار ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عشرہ کی کن راتوں میں؟ پہلے پوچھا تھا لیلۃ القدر کب ہے، کیا فرمایا؟ رمضان میں۔ عرض کیا رمضان کے کس عشرہ میں؟ ارشاد فرما دیا آخری عشرہ میں۔ عرض کیا آخری عشرہ کی کن راتوں میں؟ میرے نبی نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کر، خبردار اس کے آگے سوال نہ کرنا۔ ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوا کرتی، اگر بتانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ خود بتا دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار اس کے بعد سوال نہ کرنا۔ بعد ایسے سوال کیے گئے جن کو میرے نبی ناپسند فرماتے تھے، اور پھر منافقین میرے نبی پر اعتراض کرتے تھے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتا، آپ کو علم ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا منافق ہے۔ پھر میری نبی نے ایک مرتبہ نام بناؤ، فلاں تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق، تو بھی منافق، تو بھی، ایک ایک کا نام لے کے اٹھا دیے۔ میرے نبی پہ اعتراض کرنے والے، میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے۔ ان کو کیا پتا، یہ کیا جانتے ہیں؟ منافقوں نے اعتراض کیے
میرے نبی نے سوالوں کے جواب نہ دینا چاہے تھے، وہ کہہ رہے کہ پتہ ہی نہیں اسے کسی بات کا۔ جب انہوں نے بکواس بکا تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور ایک نہیں متعدد حدیث مبارکہ ہیں۔ میرے نبی نے اشارے گرامی کا حضور ناراض ہو گئے، سیدنا بلال کو فرمایا ممبر رکھوا کے لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا تو فرمایا سالونی ماشی، تم جو تمہارے جی میں آئے مجھ سے پوچھو، میں بتا رہا ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کے علم پر اعتراض کرنا کن کا کام ہے؟ منافق نفق سے ہے۔ نفق عربی میں ٹنل کو، سرنگوں کو کہتے ہیں، جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والا دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے علم پر بالخصوص کون ہیں؟ منافق۔ بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میرے نبی کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے جہاد بھی کرتے۔ کتنے پوشیدہ تھے، کتنے چھپے ہوئے تھے، زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے کریم آقا رسول اللہ دنیا سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانے برکت نشان بیت گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو بلایا۔ سیدنا حذیفہ صاحب سر رسول تھے، میرے نبی نے ان کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ حذیفہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے برکت نشان میں حضرت حذیفہ کو بلا کے فرمایا سلطنت بڑی وسیع ہو گئی تھی نا، کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گیا تھا، اور بہت سارے گورنر آپ نے بنائے تھے۔ حضرت حذیفہ کو فرمانے لگے میں نے جتنے گورنر مقرر کیے ہیں ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضرت عمر نے ایسی تو مقرر نہیں کر دیا تھا نا کسی کے تقوی طہارت کو دیکھ کر ہی مقرر کیا تھا نا، اندھا دھند تو مقرر نہیں کیا تھا۔ پوچھنے لگے کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حذیفہ نے کہا جی ہاں ہے، ایک ہے۔ تو عمر فرمایا کہ وہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب میں کہا نہیں بتاؤں گا، یہ میری اور میرے نبی کے درمیان راز کی بات ہے، نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ خود راوی ہیں، میری حیرانی کی انتہا نہ ہوئی، اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ نیا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا وہ منافق کون ہے، کس کے دل میں میرے نبی کے لیے محبت نہیں ہے، کس کے دل میں میرے نبی کے لیے پیار نہیں ہے۔ منافق رب کو تو مانتا ہے، انکار میرے نبی کو کا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیطان رب کو تو مانتا ہے، انکار تو نبی کا کیا ہے، شاہ تو نبی کی کام کرنے کی کوشش نے کی ہے نا، کہ میں کیا جانتا ہوں اس کو۔ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ابی موسیٰ اشعری کہتے ہیں منافقوں نے اعتراض کیا، میرے نبی نے ممبر بچھایا، فرمایا سوال کرو مجھ سے، معاشی تم جو تم چاہتے ہو سوال کرو میں تم کو بتاتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ باپ بڑی ہی قابل غور ہے، بڑی ہی قابل غور ہے۔ یاد رکھیے مجھے پتہ چلا میرے والد ذی وقار کا اسم گرامی قدر کیا ہے، مجھے پتہ چلا، مجھے میری ماں سے پتہ چلا، میرے بہن بھائیوں سے پتہ چلا، تایا چچا سے پتہ چلا، ارد گرد کے لوگوں سے پتہ چلا، وگرنہ اس کے سوا میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی حالت ہے، آپ کے پاس بھی اگر آپ کے باپ کا نام وہی ہے نا جو آپ جانتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ کوئی شخص آپ کی والدہ کا شوہر ہے، لوگوں نے بتایا یہ آپ کا باپ ہے، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے
اور ان کو زندگی بھر بتایا نہیں جاتا کہ تیرا اصل باپ کون ہے، تیری اصل ماں کون ہے نا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ زمانہ جاہلیت کا تھا، میرے کریم آقا سے پہلے زمانہ جاہلیت کا تھا۔ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بیویوں کو چودھریوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے، اور عورتیں معاذ اللہ بدکاری کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی، اور بدکاری کرنے والے فخریہ اشعار کہتے تھے بدکاری پر۔ اللہ یاد وہ زمانہ جب ہرنے کا برکت طواف بھی ننگے ہو کر کیا جاتا تھا، اس زمانہ میں کسی کو نہیں پتا تھا کس کا باپ کون ہے، صرف سنا تھا کہ میری ماں کا خاوند یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ، یہ عبداللہ بن حذیفہ نے پوچھا تھا۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، میرا باپ کون ہے؟ میں مولا شیبہ کا جو ہے وہ تیرا باپ ہے، شیبہ کا غلام تیرا باپ ہے۔ میرے نبی نے یہ بتانا شروع کر دیا تیرا باپ ہے، یہ فلاں تیرا باپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ معاملہ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزتیں آج تک چھپی ہوئی تھیں۔ عبداللہ بن حذیفہ اپنے گھر گئے تو ان کی ماں کہنے لگی میں نے تیرے جیسا ناخلف بیٹا، نافرمان بیٹا کہیں نہیں دیکھا۔ کہنے لگی ماں کیوں؟ کہنے لگی تجھے کیا پتہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کچھ کیا کرتی تھیں، اگر میں نے غلطی کی ہوتی تو بڑی معافر میں تو نے مجھے رسوا کر دیا تھا، میرے نبی سے کچھ پوشیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ کتنی بار ایک بات ہے کون کس کا باپ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دوزانو ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے رکھے یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعد لا شریک ہونے پر اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہونے پہ راضی ہیں، یا رسول اللہ منافقوں کی وجہ سے ہم پر ناراض نہ ہوں۔ میرے کریمہ کا بار بار فرماتے تھے اور پھر سوال کرو گے، پھر سوال کرو گے، یہ فرماتے ممبر شیفہ سے نیچے اتر آئے۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، میرے جی میں تھا چند ایک اور آیات برکہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک حدیث سے برکہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے ہاں کھانے پر بلایا، میرے کریمہ کا رسول اللہ کو کھانا کھلایا، اور ان بدبختوں میں خبیث یہودیوں نے کھانے میں زہر ملا کر میرے نبی کو دے دیا۔ مشہور واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ میرے کریمہ کا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا، ایک لقمہ لیا۔ میرے کریم آقا کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی ایک لقمہ لے لیا۔ میرے نبی نے ان کو منع فرما دیا بس آگے نہ کھانا، اس کھانے میں زہر ہے۔ کیا بولا؟ اس کھانے میں زہر ہے۔ میرے کریم آقا نے یہودیوں کو بلایا، بلا کے فرمایا میں تم سے ایک سوال کروں گا اور تم میرے سوال کا جواب دو گے۔ تو یہودی بڑے بڑے یہودی 10 12 15 آ گئے۔ میرے نبی فرمان لگے پہلے پوچھو تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ خبیث ہے نا یہودی، بڑے خبیث ہیں، بڑے خبیث ہیں، بے غیرت ہے۔ اس نے اپنے ابا کا نام وہ بتایا جو اس کے ابا کا نام نہیں تھا، کوئی اور ہی نام لے دیا مذاق کے ساتھ۔ میرے نبی نے دوسرے سے پوچھا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ جب اس نے پہلے کو دیکھا نا اس نے بکواس بکی ہے، اس نے بھی اور نام لے دیا۔ تیسرے سے پوچھا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ وہ جتنے بھی افراد تھے 10 تھے 12 تھے 15 تھے 20 تھے جتنے بھی تھے میرا اللہ جانتا ہے، ان سب سے میرے نبی نے ان کے باپوں کے بارے میں پوچھا، ان سب نے اپنے باپوں کے بارے میں غلط بتا دیا، کسی نے بھی سچ نہ بتایا۔ جب وہ بات میرے نبی صرف نظر فرماتے اگلے سے پوچھ رہے تھے تیرے باپ کا نام بھائی، تیرے باپ کا نام، تیرے باپ کا نام، تیرے باپ کا نام، تیرے وہ بتاتے گئے۔ میرے کریمہ کا سنتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ سارے نام بتا چکے نا، پھر پہلے کو مخاطب کے فرمائیں گے تو نے جو بکواس بکی تیرے ابا کا نام فلاں نہیں فلاں ہے تیرا باپ۔ پنجابی میں کیا تیرا پیو فلانا ہے، دوسرے کو کہا تیرا باپ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے جو تو نے بتایا۔
تیسرے کو فرمایا تیرا باپ فلاں، سب کو ان کے باپوں کے نام بتا دی، جو ان کے اصل باپ تھے وہ بتا دی۔ پھر بھی نبی نے فرمایا میں تم سے سوال کروں تو مجھے سچ بتاؤ گے؟ جانتے ان کا جواب کیا تھا؟ جھوٹ بولے گے تو آپ کو تو یوں پتہ چل جائے گا جس طرح ہمارے باپوں کا پتہ چلا، تمہارے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، بتا دیں گے۔ میں بتاؤ تم نے زہر ملایا تھا؟ جی ملایا تھا۔ کیوں ملایا تھا؟ جی اس لیے ملایا تھا اگر تم سچے نبی ہوئے تو زہر کا اثر نہیں ہوگا، اگر جھوٹے نبی ہوئے تو اثر ہو جائے گا۔ یہاں بات قابل غور ہے، کچھ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، کیا بلا؟ اور منافقت ان پہ غالب ہوتی ہے۔ وہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی کو پتہ ہوتا تو زہر کو کیوں کھایا؟ نبی کو پتہ ہوتا تو زہر کو کیوں کھایا؟ انہوں نے سوال کیا تھا تم کو کس سے بتایا؟ تو میرے نبی نے ایک بوٹی کو اٹھا کے فرمایا مجھے اس بوٹی نے بتایا کہ ناکانات میرے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو مردے زندہ کیے نا، یہ تو پکی ہوئی بکری کی ایک ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا تھا پکا ہوا جو میرے نبی کے ہاتھ میں زندہ ہو گیا۔ تو میں سے بتایا وہ جو خبیث لوگ منافق قسم کے لوگ میرے نبی پر اعتراض کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا تو کیوں کھاتے؟ ان کے لیے جواب ہے یہودیوں نے کیا کہا تھا اگر تم اللہ کے نبی ہوئے تو نقصان، میرے نبی نے کھا کے بتا دیا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ حالانکہ زہر کتنا شدید تھا، میرے نبی کے ساتھ جو صحابی بیٹھے کھانا تناول فرماتے وہ اسی وقت شہید ہو گئے تھے، اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ ان کو کیوں کھلایا؟ تاکہ پتہ چل جائے زہر بڑا شدید تھا جو دوسروں کو قتل کر دینے والا تھا، میرے نبی کا کچھ نہیں بگڑا۔ جو یہودیوں کے پاس دلیل تھی وہ بھی پوری ہوگی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پچھلے دونوں خبیث انسان نے میرے کریم آقا کے علم مبارکہ پر اعتراض کیا اور قرآن مجید فرقان حمید پر بھی اعتراض کیا، اس سے کئی جرم کیے ہیں، ایک جرم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان میں بھی گستاخی بکی کہ میرا اللہ فرماتا قرآن پاک کا محافظ میں، اس نے میرے نبی کی شان میں بھی گستاخی بکی اور اللہ نے فرمایا تھا فاتو بصورت من مثلی، اور دنیا بھر کے کافروں تم سب کو چیلنج ہے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے گرو گھنٹالوں کو اکٹھا کر دو۔ میں کہوں گا یہ کافروں کو ہو سکتا ہے رابطہ اس کا ہو، اگر جہنم میں، اگر اس شخص کا جہنم میں رابطہ ہو نا تو یہ ان کو بتا دے کہ کافروں جو کام تم نہیں کر سکے تھے میں نے کر دیا، یہ ان کو بتا دو۔ اگر اس کا رابطہ جہنم میں ہے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ان کو بتا دے کہ تمہیں چیلنج دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، دیکھو تم تو نہ نکال سکے، 1400 سال بعد تمہاری نسل سے میں نے نکال دیا، یہ ان کو بتا دیں۔ میرے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی کہ نبی کو بھی پتہ نہیں چلا، جبریل ہر سال دور کرتے تھے، بتائیے بھلا کرتے تھے نا، جبریل کو بھی نہیں پتہ چلا۔ صحابہ سارے ہی ان پڑھ تھے، صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ، قرآن کی وہ غلطی اس زمانے سے لے کے آج تک بدستور محفوظ ہے، رب غلطی کو ہی محفوظ کرتا رہا، رب کو پتہ ہی نہیں چلا میں غلطی کو محفوظ کر رہا ہوں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے، جو بندہ میری گستاخی کرے گا، کیا میں نے کہا؟ میرا قصور کرے گا،
اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ میری بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں معمولی انسانوں میں بات کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی میرے تھپڑ مارا، معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، اس آدمی نے میرے تھپڑ مارا اور آپ نے کہا چل جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کو معاف کرنے کا اختیار کسے ہے؟ مجھے ہے نا، آپ تو معاف نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے بالاتفاق علماء کے، نبی کے گستاخ کو کوئی بھی بندہ معاف نہیں کر سکتا، اس کی سزا قتل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا جہاں تک رب کائنات کا تعلق ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے، حقوق العباد کو وہ بھی معاف نہیں فرماتا جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے، وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ رب کائنات جل وعلا توبہ قبول جس کی چاہے کرے۔ میں نے بھی سنا ہے ایک کلپ جو رجوع کا کلپ ہے، اور اس میں کیا ہے، فلاں کے کہنے پر میں توبہ کر رہا ہوں۔ کیا بولا؟ رب سے حیا کر کے نہیں، نبی سے حیا کر کے نہیں، اپنے آپ پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے نہیں، کسی کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ گویا دل میں وہی کچھ ہے جو پہلے تھا، اس کے کہنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں، تاکہ مسلک کی عزت بچ جائے، تاکہ میری عزت بچ جائے۔ اگر دل میں رجوع تھا تو اللہ اعلان یوں ہوتا کہ جو کچھ میں نے کہا جھوٹ کہا، میں غلطی پر ہوں، میرے نبی کی یہ شان ہے، پھر شان بیان کی جاتی، پھر شان بیان کی جاتی، میرے نبی کی یہ شان ہے، میں غلطی پر ہوں۔ مگر ایسے ہوا نہیں ہے، مگر ایسے ہوا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں اس کی توبہ قبول نہیں، میں اس لیے جرأت نہیں کرتا کہ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے، یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ عند الفقہاء نبی کے گستاخ کی توبہ قبول کرنا، معافی دینا دنیا کے کسی جج کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اپنا صرف یہ اختیار استعمال کرے گا، اسے قتل کرے گا، اس کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ وہ اپنا یہی عمل کرے گا، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے تم کو معاف کیا، چھوڑ دیا۔ کوئی جج میرے نبی پر، ایک بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں، اگر کوئی میرے ساتھ گستاخی کرے، میرے ابا جی اس کو معاف کر دیں، بات کو سمجھیے گا، میرے والد صاحب معاف کر دیں، مجھے کہے بیٹے میں نے معاف کر دیا، تو میں سر جھکا لوں کہ تم بڑے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جدا بات ہے میرے نبی سے بڑا اللہ کی عزت کی قسم کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میرے نبی کی گئی شان میں گستاخی کو وہ معاف کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ کیا میں نے کہا؟ حدیث مبارکہ ہے، کوئی بندے غلطی کریں گے اور کچھ بندے ان غلطی کرنے والوں کی حمایت کریں گے، گناہ میں دونوں برابر ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا، یزید نے جو کردار ادا کیا تھا میدان کربلا میں، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یزید کے حمایتی ہیں، گویا قتل حسین میں وہ اسی طرح برابر کے شریک ہے جس طرح یزید تھا۔ میرے نبی کا یہی ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو گناہ کی حمایت کرنے والا ہے وہ گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ میں آپ سے جو یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کسی مجرم کی کبھی بھی حمایت نہ کیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔